अस्सलाम वालेकुम। गौहर शाही मरहबा। आज हम बात करेंगे अल्लाह के अन्याय का तरीका। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हम आपसे बताना चाहेंगे कि अल्लाह किसको देखना चाहता है और किसको कितनी बार देखता है, और वली अल्लाह को, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितने दफ़ा देखता है अल्लाह, और वलियों को कितने दफ़ा देखता है, और आम जो मखलूक है उनको कब देखना चाहता है अल्लाह। इन सब चीज़ों के बारे में बारीकी से हम जानेंगे, और क्या होता है इसके बारे में। असल में इसका डिटेल जो भी कुछ है इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा। आइए जानते हैं यूनुस साहब की आवाज़ में। एहसान अमान, लाहौर। मौलाना रूमी के इस कौल की हकीकत समझा दें, तुम जिसकी तलाश में हो वो तुम्हारी तलाश में है। बिल्कुल, अल्लाह ताला जो है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ाना हर वक्त देखता है। हम कहते हैं ना कि वलियों के ऊपर 360 तजल्लियाँ पड़ती हैं, और वही तजल्ली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त पड़ती थी। अब ये इसको पूरी तरीके से इस बात को समझ लें, हर वक्त तजल्ली की बहार, औलिया 360 दफा रोजाना तजल्ली। अब आम मखलूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह हर वक्त देखता है, तो नॉन स्टॉप तजल्लियात का जो है अब जो है वो भंडार है, नॉन स्टॉप तजल्लियात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त अल्लाह देखता रहता है। तो जो वली हैं इनको 360 दफा दिन में देखता है, ये काम उसका रोजाना का है। अगर आप जानना चाहें कि भाई अल्लाह की मसरूफियात क्या हैं, व्हाट डज अल्लाह डू ऑल डे, तो हर वक्त वो हुजूर को देखता रहता है। तजल्लियात का नुज़ूल हर वक्त होता है, हर वक्त। और वलियों पर 360 तजल्लियात रोजाना, ठीक है। नाउ कभी कभी, ये रोजाना का मामूल है, कभी कभी, वेरी ओकेजनली, कभी कभी अल्लाह ताला आम मखलूक को देखना चाहता है। अल्लाह ताला वैसे तो उसका मामूल है कि वो हर वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखता है, 360 दफा वलियों को देखता है, और 500 मर्तबा गौसे आजम को देखता है। 500 दफा, 500 रोजाना। तो ये उसका मामूल है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को वो हर वक्त देखता है, वलियों को 360 दफा रोजाना देखता है एवरी डे, गौसे आजम को 500 मर्तबा रोजाना वो देखता है। और कभी कभी वो आम लोगों को देखना चाहता है। तो इस वक्त के लिए वो हदीस है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरकुम व आमालुकुम। तो जब वो आम इंसान को देखना चाहता है तो उस वक्त वो तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारे अमाल को नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबुकुम व निय्यातुकुम। जो भी दिल फिर चमक रहा वो अल्लाह की नजर रहमत में आ जाता है। जो भी चमकता हुआ दिल हुआ वो अल्लाह की नजर रहमत में आ गया। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं उनको अच्छा गाना आता है या अच्छी कॉमेडी करनी आती है। मैं आज की बात कर रहा हूं, कंटेम्पररी टाइम्स। आजकल अगर किसी को अच्छा गाना आए, अच्छी कॉमेडी करनी आए, है ना, तो उसको यार दोस्त मशवरा देते हैं कि यार अपना कोई गाना वाना जो है यूट्यूब पे लगा दो, यूट्यूब पे लगा दो, लोग सुनेंगे, पसंद आ जाएगा, तो फिर जो है तुम्हारी बात आगे निकल जाएगी। तो यूट्यूब पे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी मीडिया में, शो बिजनेस में रसाई नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर ही बैठ के उन्होंने गाना वाना बनाया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, लोगों को पसंद आया, रातों रात वो स्टार बन गए, फिर शो बिजनेस में यूट्यूब के जरिए आ गए। या तुम कॉमेडी अच्छी करते हो तो अब तुम टीवी स्टेशन के चक्कर लगा रहे हो, कोई तुम्हें चांस नहीं दे रहा।
پھر تم کو کسی نے مشورہ دیا ہے تم یار یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر دو، لوگ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ تیری تقدیر کا دروازہ کھل جائے اور تیری ویورشپ بڑھ جائے گی تو خود شو بزنس والے تجھے خود ہی بلائیں گے. ایسا ہوتا ہے نا؟ اچھا، اب یہ میڈیا اور شو بزنس کی نظروں میں آنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں، لوگ دیکھیں. اللہ کی نظروں میں آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ بڑے خاموشی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر فکر بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کا اگر آپ کی منزل اگر اللہ کو پانا ہے تو پھر آپ کی کوشش یہ ہوگی نا یار وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی نظروں میں آ جاؤں. ہماری تو رسائی ہے ہی نہیں، نہ ہماری رسائی بیت المعمور کی ہے، نہ مقام محمود کی ہے، نہ ہماری رسائی عالم احدیت کی ہے. جس طرح وہ عام آدمی کی رسائی شو بزنس تک نہیں تھی، ٹی وی اسٹیشن تک نہیں تھی، اب وہ کیسے جائے بیچارہ؟ نہ جان نہ پہچان، کیسے جائے گا؟ اس کا فن لوگوں نے دیکھا، ویورشپ اس کی بڑھ گئی، وہ نظروں میں آ گیا. اس طرح تو بھی اگر خدا کی نظروں میں آنا چاہتا ہے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح طریقہ کیا ہے. جس طرح آج کل شو بزنس میں جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے ٹیلنٹ کو منوائیں یوٹیوب کے ذریعے. یوٹیوب جو اس وقت ہے وہ سب سے بہترین ذریعہ ہے. کوئی دنیا کا ٹیلی ویژن اسٹیشن اس معیار کا نہیں ہے اب جتنا یوٹیوب کو دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے. ٹیلی ویژن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ٹی وی ہونا چاہیے. ٹی وی جیب میں رکھ کے کہاں کہاں گھومیں گے آپ؟ لیکن یوٹیوب چینل تو ہر فون کے اوپر آ گیا ہے، آپ کو گھر بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیب میں فون ہے، آپ نے جو مرضی آئے دیکھ لیں. ٹی وی کے اوپر تو انتظار کرو، ایک ہفتے بعد آئے گا فلاں پروگرام، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور یوٹیوب کے اوپر آپ نے آن ڈیمانڈ جو چاہیے آپ کو ٹک 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 چلو جی آ گیا. اس سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ شو بزنس میں، میڈیا میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پہلے کبھی نہیں آیا. بالکل اسی طریقے سے پہلے تو یہ تھا کہ ساری شریعت اپناؤ، یہ کرو وہ کرو، اس کے بعد یوم محشر کا انتظار کرو، پھر اس کے بعد کچھ ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اب ایڈوانس ہو گیا ہے. کیا ایڈوانس ہو گیا ہے وہ؟ کہ تو ایسا کر کہ اپنے دل کو اللہ اللہ میں لگا لے. تو اپنے دل کو اللہ اللہ میں لگا لے. بھائی دیکھو، میں کبھی کبھی اچھے کپڑے پہن کے آتا ہوں، کبھی کبھی اچھے کپڑے پہن کے آتا ہوں، تو جب اچھے کپڑے پہن کے آتا ہوں تو وہ بڑا اسٹرائکنگ ہوتا ہے، ہر آدمی کی نظر پڑتی ہے، او واو. اگر روزانہ اچھے کپڑے پہن کے آ جاؤں تو پھر وہ چیز چلی جائے گی، واو فیکٹر چلا جائے گا، لوگ کہیں گے اٹس اے نارمل پیٹرن ناؤ. صحیح ہے نا؟ اسی طریقے سے آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ یار اللہ کی نظروں میں آنے کا طریقہ کیا ہے. یوم محشر تک کا انتظار مجھ سے نہیں ہو سکتا. آئی ایم ان اے ہری، میں جلدی میں ہوں، مجھے جلد کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چاہیے. یوم محشر کا انتظار جو ہے مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھے تو ابھی کچھ چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے، یہ اس کا معمول ہے. اللہ تعالیٰ یہ اس کا معمول ہے. اپنے محبوب کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہر وقت دیکھتا ہے. ولیوں کو 360 دفعہ روزانہ دیکھتا ہے، غوث اعظم کو 500 مرتبہ روزانہ دیکھتا ہے. اور کبھی کبھی اس کا جی چاہتا ہے کہ عام مخلوق کو بھی دیکھے. کبھی کبھی مولویوں نے تو آپ کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے. یہ بات نہیں ہے. مولویوں نے تو قرآن کا الٹا ہی مطلب نکال لیا، وہ سمیع البصیر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے جو ابھی ابھی گالی دی ہے نا یہ اللہ نے سن لی ہے. خدا کا خوف کرو یار. اللہ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، بس تمہاری حرکتیں ہی الٹی سیدھی دیکھتا رہے گا. وہ کبھی کبھی اس کا موڈ ہوتا ہے تو پھر وہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے.
اور جب وہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا۔ جو دل بھی نور سے چمکتا ہوا نظر آیا وہ اللہ کی نظروں میں آ گیا۔ جب وہ اللہ کی نظروں میں آ گیا اب باران رحمت اس پر پڑتی رہیں گی اللہ کی طرف سے۔ جب تک تو مومن ہے باران رحمت کے چھینٹے پڑتے رہیں گے تیرے دل پہ۔ جس دن تو ولی بن گیا پھر وہ باران رحمت تجلی میں تبدیل ہو جائے گی، پھر وہ تجلی میں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ کی نظروں میں آنے کے لیے۔ یوم محشر تو بہت دور ہے، تو یہیں اللہ کی نظروں میں آ جا۔ پھر جب اللہ کی نظروں میں تو آ گیا تو بس ختم ہو گئی کہانی۔ اللہ کی نظروں میں آ گیا تو بس اب وہ 360 دفعہ دیکھتا ہے ولیوں کو۔ جب وہ ولیوں کو دیکھے گا 360 دفعہ تو پھر اس کو خیال آئے گا یار میرا ایک بندہ اور بھی ہے جو چمک رہا ہے، ہو سکتا ہے روزانہ اللہ تجھے ایک بار دیکھنا شروع کر دے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوب ویڈیو تھا، اور اللہ کن کو کن سے کتنا پیار کرتا ہے، کنہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اپنے نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، کنہیں دیکھنا پسند کرتا ہے، ان سب چیزوں کا آج ہمیں بہت اچھی طریقے سے نالج ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو بھی اس کے بارے میں جانکاری ملی ہوگی، اور آپ لوگوں کو شیئر کیجیے، لائک سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ گوہر شاہی مرحبا۔